نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ دجال کا ذکر شروع کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان فتنوں کا تذکرہ کر دیا جائے کہ جنہوں نے حضرت امام مہدی کے تصور کو اور ان کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور امام مہدی کا تصور انہوں نے بالکل بگاڑ کر رکھ دیا، اور امت کے سامنے امام مہدی کی ایک ایسی تصویر پیش کی کہ جس کی احادیث اور اقوال صحابہ اور قرآن جگہ جگہ پر تردید فرماتا ہے۔ تو اس میں کئی فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصور کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ تو ان میں سے آج ہم پہلے فرقے کی بات کریں گے۔ تصور مہدی کو مسخ کرنے اور ان کی شبیہ کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ سرگرمی شیعوں نے دکھائی، اہل تشیع نے۔ انہوں نے مسئلہ امامت میں اس قدر غلو کیا کہ اس پرشکوہ فلسفے کے تقدس و وقار کے سامنے منصب نبوت ہی نہیں بلکہ مقام الوہیت بھی ماند پڑ گیا۔ اس تصور کی حقیقت کیا ہے، شیعوں نے کس طرح اس کی تشریح کی ہے، اس موضوع پر متقدمین نے اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ مستند شہادت الجامع الکافی کی ہے، جو 3 اور 4 صدی ہجری کے معروف شیعہ مجتہد ابو جعفر یعقوب کلینی کی تالیف ہے۔ یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کے تقریباً 2500 صفحات اور اس کے اندر 16000 روایتیں ہیں۔ شیعوں کے نزدیک الجامع الکافی کا وہی مقام ہے جو اہل سنت کے ہاں بخاری شریف کا مقام ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے یہ کتاب مرتب کر کے ایک سفیر کے ذریعے امام غائب کے پاس بھیجی۔ یہ امام غائب کا غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا۔ امام غائب نے اس کتاب کا مطالعہ فرما کر اس کی توثیق اور تصدیق فرمائی اور کہا ھذا کافٍ لشیعتنا، کہ یہ ہمارے شیعوں کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ تو گویا شیعوں کے نزدیک یہ کتاب امام مہدی کی تصدیق شدہ ہے۔ مسئلہ امامت سے متعلق اس کتاب میں یعنی جامع الکافی میں بے شمار روایات بکھری پڑی ہیں۔ تو میں ان کچھ روایات کا خلاصہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ کے قلم سے ان کا خلاصہ کچھ پیش کروں گا۔ عقیدہ امامت، جس طرح ہم اہل سنت اور تمام امت مسلمہ کے نزدیک نبی و رسول اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے نامزد اور مقرر ہوتے ہیں، یعنی امت یا قوم ان کا انتخاب نہیں کرتی بلکہ نبی اور رسول یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات کے نزدیک اسی طرح نبی کے بعد ان کے جانشین خلیفہ اور امام بھی اللہ ہی کی طرف سے مقرر اور نامزد ہوتے ہیں، اور امام بھی نبی ہی کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول کی طرح ان کی اطاعت امت پر فرض ہوتی ہے۔ ان کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور دوسرے تمام انبیاء سے بالا تر ہے، اور وہی امت کے دینی اور دنیاوی سربراہ اور حاکم ہے۔ امت پر بلکہ ساری دنیا پر حکومت کرنا ان کا اور صرف ان کا ہی حق ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی حکومت کرے وہ غاصب ہے، ظالم ہے اور طاغوت ہے، خواہ وہ قرن اول کے ابو بکر و عمر اور عثمان ہو یا ان کے بعد کے زمانوں کے خلفاء اور سلاطین یا ملوک یا ہمارے زمانے کے اب کے ارباب حکومت، یہ سب بہرحال مذہب شیعہ کے اس بنیادی عقیدہ امامت کی روح سے یہ سب غاصب، ظالم اور طاغوت ہے۔ حکومت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نامزد کیے ائمہ معصومین کا حق ہے۔ جس طرح نبی پر ایمان لانا اور اس کو نبی ماننا یہ نجات کے لیے شرط ہے، اسی طرح ان اماموں کی امامت تسلیم کرنا اور ان کو اللہ کا مقرر کیا ہوا امام معصوم اور حاکم ماننا بھی نجات کے لیے شرط ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اس دنیا کے خاتمے تک یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 12 امام نامزد ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نامزد فرمایا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا امام، خلیفہ اور امت کا دینی اور دنیاوی سربراہ اور حاکم تھا۔
اگرچہ حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے ان تمام اماموں میں سے کسی کو بھی ایک دن کی بھی حکومت نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ائمہ ہی بندوں پر اللہ کی حجت ہیں۔ ان کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ انہی کے دم سے دنیا قائم ہے۔ اگر ذرا سے وقت کے لیے بھی یہ دنیا امام سے خالی ہو جائے تو زمین دھنس جائے اور یہ ساری کائنات فنا ہو جائے۔ یہ سب ائمہ صاحب کے معجزات تھے۔ ان کے پاس اسی طرح ملائکہ آتے تھے جس طرح انبیاء علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ ائمہ حضرات کو معراج بھی ہوتی تھی، ان پر اللہ کی طرف سے کتابیں بھی نازل ہوتی تھیں، اور یہ سب حضرات عالم ما کان و ما یکون تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے علوم کے جامع تھے۔ ان کے پاس قدیم آسمانی کتابیں یعنی تورات، انجیل اور زبور وغیرہ اپنی اصل شکل میں محفوظ تھیں، اور وہ ان کو ان کی زبان میں پڑھتے تھے۔ ان کے پاس بہت سے وہ علوم بھی تھے جو قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے یا دوسرے خاص ذرائع سے حاصل ہوئے تھے۔ ان کو اختیار تھا کہ جس چیز یا جس عمل کو وہ چاہیں حلال قرار دیں یا چاہیں تو حرام قرار دیں۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنی موت کا وقت بھی معلوم تھا، اور ان کی موت خود ان کے اختیار میں تھی۔ اور یہ بات آپ کو ملحوظ رہے کہ مذہب شیعہ کی روح سے یہ عقیدہ امامت، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کی طرح اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے نہ ماننے والے توحید، رسالت اور آخرت کے منکرین ہی کی طرح غیر مومن، غیر ناجی اور جہنمی ہے۔ شیعوں کے نزدیک 12 اماموں کی ترتیب اس طرح ہے: علی بن ابی طالب، نمبر 2 حسن، نمبر 3 حسین، نمبر 4 علی بن حسین، نمبر 5 محمد بن علی، نمبر 6 جعفر صادق، نمبر 7 موسیٰ کاظم، نمبر 8 علی بن موسیٰ رضا، نمبر 9 محمد بن علی تقی، نمبر 10 علی بن محمد نقی، نمبر 11 حسن بن علی عسکری، نمبر 12 محمد ابن الحسن۔ ان ائمہ میں سے حضرت علی سے لے کر حسن عسکری تک پہلے 11 حضرات تو اس وقت تک وفات پا چکے ہیں، جبکہ 12ویں اور آخری امام معجزانہ طور پر بچپن ہی میں ایک غار میں جا چھپے جو سر من رائی نامی غار میں چھپ گئے۔ اس وقت ان کی عمر محض 4 یا 5 سال تھی۔ غیوبت کا یہ واقعہ آج سے تقریباً 1150 سال پیشتر سن 260 ہجری میں پیش آیا تھا۔ جب سے آج تک وہ زندہ سلامت ہیں، اور قیامت تک اب انہی کا دور امامت چلے گا۔ 329 ہجری تک ان کے پاس خاص محرم راز سفیروں کی خفیہ آمد و رفت رہی، اور وہ شیعوں کو خصوصی پیغام بھی بھیجتے رہے۔ تو یہ جو دور تھا یہ غیبت صغریٰ کا دور کہلاتا تھا۔ اس کے بعد ان کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب وہ ظہور تک اسی طرح چھپے رہیں گے۔ اس زمانے کو غیبت کبریٰ کا زمانہ کہا گیا ہے۔ اب جس وقت انہیں 313 مخلص شیعہ میسر ہوں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک مخلص شیعہ دنیا میں 313 بھی پورے نہیں ہیں۔ یہ جو ان کا مجمع لگا ہوتا ہے یہ مخلص نہیں ہے، یہ سب منافق ہیں۔ تو جب 313 مخلص شیعہ میسر ہوں گے تو وہ امام غائب، تورات، انجیل، زبور، انبیاء کے مصاحف، معجزات، اور اسی طرح عصائے موسیٰ، آدم علیہ السلام کی قمیص، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، الجفر، الجامعہ کا بورا، مصحف فاطمہ اور قرآن کریم کا اصل نسخہ لے کر غار سے برآمد ہوں گے، اور پوری دنیا میں ایک مضبوط شیعی حکومت قائم کریں گے۔ یہ 12ویں اور آخری امام ہی شیعوں کے نزدیک امام مہدی ہیں۔ یہ اتنی بڑی تفصیل میں نے اس لیے آپ حضرات کے سامنے بیان کی کہ ان کے نزدیک جو یہ 12ویں اور آخری امام ہیں یہی امام مہدی ہیں، جنہیں وہ الحجہ، القائم، المنتظر، صاحب زماں اور صاحب امر جیسے بلند ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ جلد ظاہر ہوں، اس لیے تمام شیعہ مصنفین مہدی کے ساتھ عجل اللہ ظہورہ کا جملہ ضرور لکھتے ہیں۔ شیعی نقطہ نظر سے امام آخر کا نام محمد اور والد کا نام حسن، والدہ کا نام ملیکہ یعنی نرگس ہے۔ ان کا پایہ تخت کوفہ ہوگا، دارالقضاء شہر کی جامع مسجد ہوگی، اور مسجد سہلہ میں غنائم کو تقسیم کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر امام مہدی جو کارنامے سر انجام دیں گے کہ جو ان کے 12ویں امام ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو کہ یہ تمام باتیں الجامع الکافی میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر
بیت اللہ کو مسمار کریں گے، صرف ان آثار کو باقی رکھیں گے جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی وہ تمام عمارتیں منہدم کر دی جائیں گی جنہیں ظالموں نے بنایا ہے۔ اسی طرح قصر عقیق کو بھی گرا دیا جائے گا۔ شیعوں کی مستند کتاب حق الیقین میں تصریح ہے کہ مہدی کے ہاتھ پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کریں گے، پھر حضرت علی بیعت کریں گے۔ وہ کافروں سے پہلے اہل سنت والجماعت کی گردنیں ماریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زندہ کر کے سزا دی جائے گی، اور ان کا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ملا باقر مجلسی حق الیقین میں لکھتا ہے کہ مفصل نے امام جعفر صادق سے عرض کیا کہ اے میرے آقا صاحب الامر امام مہدی مکہ معظمہ کے بعد دوسرے کس مقام کا رخ کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے نانا رسول خدا کے شہر مدینہ جائیں گے، وہاں ان سے ایک عجیب بات کا ظہور ہوگا جو مومنین کے لیے خوشی شادمانی کا اور کافروں اور منافقوں کے لیے ذلت اور خواری کا سبب بنے گی۔ مفصل نے پوچھا وہ عجیب بات کیا ہوگی؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب وہ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ لوگوں بتلاؤ کیا یہ قبر ہمارے نانا رسول خدا کی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ انہی کی قبر ہے۔ پھر امام پوچھیں گے کہ یہ اور کون لوگ ہیں جو ہمارے نانا کے پاس دفن کر دیے گئے ہیں؟ لوگ بتلائیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مصاحب ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت صاحب الامر یعنی امام مہدی اپنی سوچی سمجھی پالیسی کے مطابق سب کچھ جاننے کے باوجود ان لوگوں سے کہیں گے کہ ابو بکر کون تھا، عمر کون تھا، کس خصوصیت کی وجہ سے ان دونوں کو ہمارے نانا رسول خدا کے ساتھ دفن کیا گیا؟ لوگ کہیں گے کہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور آپ کی بیویوں حضرت عائشہ و حفصہ کے والد تھے۔ اس کے بعد جناب صاحب الامر فرمائیں گے کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ جس کو ان کے بارے میں شک ہو کہ یہی دونوں، یا اس بات کے بارے میں شک ہو کہ یہی دونوں یہاں مدفون ہیں؟ لوگ کہیں گے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس بارے میں کوئی شک و شبہ ہو۔ سب یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس یہی دو بزرگ مدفون ہیں۔ پھر 3 دن کے بعد صاحب الامر حکم دیں گے کہ دیوار توڑ دی جائے، ان دونوں کو ان کی قبروں سے باہر نکالا جائے۔ چنانچہ دونوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، ان کے جسم تر و تازہ ہوں گے، صوف کا وہی کفن ہوگا جس میں وہ دفن کیے گئے تھے۔ پھر آپ یہ حکم دیں گے کہ ان کا کفن الگ کر دیا جائے، یعنی ان کی لاشوں کو برہنہ کر دیا جائے گا، اللہ معاف فرمائے، اور ایک بالکل سوکھے درخت پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو اس وقت مخلوق کے امتحان اور آزمائش کے لیے یہ عجیب واقعہ ظہور میں آئے گا کہ وہ سوکھا درخت جس پر لاشیں لٹکائی جائیں گی وہ ایک دم سرسبز ہو جائے گا، تازہ ہری پتیاں اس پر نکل آئیں گی اور شاخیں بڑھ جائیں گی اور بلند ہو جائیں گی۔ بس وہ لوگ جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کو مانتے تھے یعنی اہل سنت کہیں گے کہ واللہ یہ ان دونوں کی عند اللہ مقبولیت اور عظمت کی دلیل ہے، اور ان کی محبت کی وجہ سے ہم نجات کے مستحق ہوں گے۔ جب سوکھے درخت کے اس طرح سرسبز ہو جانے کی خبر دنیا میں مشہور ہوگی، دنیا میں پھیلے گی، تو جن لوگوں کے دلوں میں ان دونوں کی ذرہ برابر بھی محبت ہوگی وہ پوری دنیا سے اس علاقے کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، یعنی سارے مدینہ آ جائیں گے۔ تو جناب صاحب الامر کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا اور اعلان کرے گا کہ جو لوگ ان دونوں یعنی ابو بکر و عمر سے محبت و عقیدت رکھتے ہوں وہ ایک طرف الگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح اس اعلان کے بعد لوگ 2 حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک گروہ ان دونوں سے محبت کرنے والوں کا ہوگا اور دوسرا ان پر لعنت کرنے والوں کا ہوگا۔ اس کے بعد صاحب الامر ان لوگوں سے جو ان دونوں سے محبت کرنے والے ہوں گے یعنی سنیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ تم ان دونوں سے بیزاری کا اظہار کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پر ابھی خدا کا عذاب آئے گا۔ وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم تو ان کی عند اللہ مقبولیت کے بارے میں پوری طرح جانتے بھی نہیں تھے، اس وقت بھی ہم نے ان سے بیزاری کا رویہ اختیار نہیں کیا، اور اب تو ہم ان کے مقرب اور مقبول بارگاہ خداوندی ہونے کی علامت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، تو اب ہم کیسے ان سے بیزاری کا اظہار کر سکتے ہیں یا ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں؟ بلکہ اب تو ہم تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ان سب لوگوں سے بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جو تم پر ایمان لائے، جنہوں نے تمہارے کہنے سے ان بزرگوں کو قبروں سے نکالا اور ان کی توہین اور تذلیل کا یہ معاملہ کیا۔ تو ان لوگوں کا یہ جواب سن کر امام مہدی کالی آندھی کو حکم دیں گے، وہ ان پر چلے گی اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ پھر امام مہدی حکم دیں گے
کہ ان دونوں ابو بکر و عمر کی لاشوں کو درختوں سے اتارا جائے، پھر ان دونوں کو قدرت الہی سے زندہ کریں گے اور حکم دیں گے کہ تمام مخلوق جمع ہو۔ پھر یہ ہوگا کہ دنیا کے آغاز سے اس کے ختم تک جو بھی ظلم اور جور، جو بھی کفر ہوا، اس سب کا گناہ ان دونوں پر لازم کیا جائے گا اور انہیں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ خاص کر سلمان فارسی کو پیٹنا اور امیر المومنین اور فاطمہ زہرا حسن حسین کو جلا دینے کے لیے ان کے گھر کے دروازے میں آگ لگانا، امام حسن کو زہر دینا، حسین اور ان کے بچوں اور چچا زاد بھائیوں اور ان کے ساتھیوں اور مددگاروں کو بلا کر کربلا میں قتل کرنا اور رسول خدا کی اولاد کو قید کرنا اور ہر زمانے میں آل محمد کا خون بہانا، اور ان کے علاوہ جو بھی ناحق کیا گیا کسی عورت کے ساتھ، جہاں کہیں بھی زنا کیا گیا ہو، جو سود یا کہیں بھی حرام مال کھایا گیا ہو، اور جو بھی گناہ اور ظلم و جور آل محمد کے ساتھ یا قائم آل محمد یعنی امام غائب مہدی کے ظہور تک کیا گیا ہو، ان سب کو ان دونوں کے سامنے گنایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ سب کچھ تم سے اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ وہ دونوں اقرار کریں گے کہ ہاں ہماری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے ہی دن خلیفہ برحق یعنی علی کا یہ حق یہ دونوں مل کر غصب نہ کرتے تو ان گناہوں میں سے کوئی بھی ایسا گناہ جو ہے دنیا میں نہ ہوتا۔ تو اس کے بعد صاحب الامر حکم فرمائیں گے کہ جو لوگ حاضر و موجود ہیں وہ ان دونوں سے قصاص لے لیں، ان کو سزا دی جائے گی۔ پھر صاحب الامر حکم فرمائیں گے کہ ان دونوں کو درخت پر لٹکا دیا جائے گا اور آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے نکلے اور ان دونوں کو مع درخت کے جلا کر راکھ کر دے، اور ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریاؤں پہ چھڑک دے۔ مفصل نے عرض کی کہ اے میرے آقا، یہ ان لوگوں کو آخری عذاب ہوگا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے مفصل، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، سید اکبر محمد الرسول اللہ اور صدیق اکبر امیر المومنین اور سیدہ فاطمہ زہرا اور حسن مجتبی اور حسین شہید کربلا اور تمام ائمہ معصوم سب زندہ ہوں گے، اور جو خالص مومن ہوں گے، جو خالص کافر ہوں گے، سب زندہ کیے جائیں گے، اور تمام ائمہ اور تمام مومنین کے حساب میں ان دونوں کو عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ دن رات میں ان کو 1000 مرتبہ مار ڈالا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد خدا چاہے گا، جہاں چاہے گا ان کو لے جائے گا اور عذاب دیتا رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تو وہ روایات کا خلاصہ تھا کہ جو شیعوں نے اپنی کتابوں میں بھر دی ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ روایتیں بھری پڑی ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں صحابہ کرام کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان کے دین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس تصور نے قیامتیں نہ ڈھائی ہوں۔ ہر جگہ وہی بغض صحابہ، ہمدم شیخین سے انتقام لینے کی آرزو، ہر موقع پر حضرت عائشہ پر وہی بہتان تراشیوں کا خطرناک مشغلہ۔ یہ وہ بدترین خباثتیں ہیں جن کا ارتکاب کر کے یہ لوگ ہر زمانے میں اپنی قبروں میں آگ بھرتے رہتے ہیں۔ امام مہدی کفر کی سرکوبی، حق کی سربلندی اور تجدید و خلافت کی ایک بلند اور ممتاز شخصیت، ان کا شیعوں کی ان خباثتوں کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بغض صحابہ کی کرشمہ سازیاں دیکھیے کہ ایسے مقدس اور پاکیزہ باب میں کس بے حیائی سے صحابہ دشمنی کا زہر گھولا گیا ہے، کتنی بے باکی سے اس عنوان کو انہوں نے ایسے اپنے ناپاک جذبات کی تسکین کا سامان بنایا ہے، اور شروع سے آخر تک بس یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے اور بھرپور کوشش کی ہے کہ امام مہدی اس دنیا کے اندر یہود و نصارہ کو بھی چھاڑنے نہیں آئیں گے، بلکہ ابو بکر و عمر کو سزا دینے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوں گے۔ اب ہر وہ شخص جس کو خدا نے تھوڑی بہت عقل دے رکھی ہے، احادیث کی روشنی میں بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ امام کو نبوت و الوہیت کا منصب عطا کرنا، مہدی کے والد کا نام حسن اور ماں کا نام نرگس ہونا، بچپن ہی میں ان کا غار میں چھپ جانا، مکہ مکرمہ کے بجائے کوفہ سے ظاہر ہونا، تورات اور انجیل کو لے کر آنا، زبور اور قرآن کا انکشاف کرنا، انبیاء کے تبرکات کو محفوظ رکھنا، بیت اللہ کو مسمار کر دینا، عراق اور مدینہ کی عمارتوں کو ڈھا دینا، قصر عقیق کو گرا دینا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا زندہ ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، حضرت عائشہ صدیقہ کو سزا دینا، حضرت ابو بکر و عمر کی قبروں کو ادھیڑ کر ان سے قصاص لینا، سنیوں پر کالی آندھی چلانا، ان کو جلا کر راکھ کر دینا، شہدائے کربلا کو زندہ کرنا، تمام مردوں کے اندر روح پھونک دینا، قیامت سے پہلے ہی حشر قائم کرنا،
اللہ کو نظر انداز کر کے خود ہی بندوں کا محاسبہ کرنے لگنا، نفخ یعنی سور کا قصہ ہی پاک کر دینا، بالآخر شیعوں کو جنت عطا کر کے دوسرے تمام مسلمانوں کو جہنم میں جھونک دینا، یہ ایسی متضاد اور مضحکہ خیز اور بے عقلی کی باتیں ہیں جن کی قرآن و حدیث قدم قدم پر تردید کرتا ہے۔ عقل و نقل کی روشنی میں کوئی بڑے سے بڑا سورما بھی ان دیومالائی کہانیوں کی قیامت تک کوئی توجیہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم یہاں کہنے پر مجبور ہیں کہ امام مہدی کا یہ ہولناک تصور شیعوں کے گمراہ ذہن کی، یہ ان کی اپنے ذہن کی جو ہے وہ خلاقی ہے، انہوں نے اپنے ذہن سے یہ بنایا ہے، اس کا دین اور شریعت سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔